السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے جی نیب ترامیم کیس، اس میں کچھ ریمارکس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑائے، چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے جی۔ اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ ملک کے جو تمام مسائل ہیں اس وقت اس کا حل جو ہے وہ عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے، لیکن یقیناً اس میں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں، قباحتیں آ رہی ہیں۔ کیس اپنی جگہ پر چل رہا ہے، یہ تمام ریمارکس بھی اپنی جگہ پر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو کچھ رکاوٹیں جو اس وقت ہمارے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں۔ 3 ادارے جن میں عدلیہ ہے، پولیس ہے، پاک فوج ہے، وہ معاونت دینے سے منع کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ معاونت دی جا سکے، اور ابھی ملک جو ہے وہ متعامل نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب کا دوسری طرف یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داری، آئینی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر نہیں رہا ہے، اور بھی بہت سے اہم مدعے ہیں۔ اوورآل جو اس وقت سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہے۔ پھر ایبٹ آباد کنونشن سے آج مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر خطاب کیا ہے، اور تنقید کا نشانہ جو ہے وہ عمران خان رہے اس ساری تقریر کے اندر، اور بڑے اہم نقطے جو ہے وہ ان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں کہ مہنگائی کا رویا جاتا ہے لیکن کیا کام کیا جائے۔ بہت سے اہم سوالات جو ہیں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بھی اٹھائے گئے ہیں۔ پھر جو ہے وہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ملک بھر میں جنسی زیادتی کے واقعات میں تیزی سے ایک اضافہ ہم نے دیکھا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کس طریقے سے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی ہوگی بات۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ آج آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ بے پناہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ IMF کی بات میں اور آپ کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے آج کچھ نہ کچھ اس کا وہ کہتے ہیں جو اس میں سے کیڑی کاڑا نکلنا ہے وہ آج نکل جائے گا اس میں سے، اور بڑا اہم دن ہے پاکستان کے لیے آج۔ لیکن آغاز ہمیں بخاری صاحب کرنا ہے نیب ترامیم کیس سے، جہاں پر کافی امپورٹنٹ ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ریمارکس دیے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہے وہ کس طرف کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن اوبویسلی انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے وہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ خان صاحب کو بلا کر پوچھا جائے کہ اگر آپ نے نہیں جانا اسمبلی میں تو پھر الیکشن کیوں کروانا چاہ رہے ہیں، تو بڑا ویلڈ سوال ہے ان کا، یہ میرا خیال ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس یعنی پروسیڈنگز میں یہ ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے، ریمارکس کے بارے سے کہتے ہیں یہ کہ یہ فیصلے تو نہیں ہوتے، یہ تو آف دا کف ریمارکس ہوتے ہیں، اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ یہ ریمارکس جو ہیں پھر الٹیمیٹلی فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوتے ضرور ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ واقعتاً یہ تو پوچھنا چاہیے خان صاحب سے کہ آپ نے کہا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ پڑے ہیں استعفے، جہنم میں گئی آپ کی پارلیمنٹ اور ساتھ یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ، تو پھر الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہاں جانا ہے پھر؟ ابھی تو پارلیمنٹ وہی ہے نا، ابھی تو ٹوٹی نہیں ہے، نئے الیکشن تو نہیں ہو رہے، تو نہیں چوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو بخاری صاحب اسٹریٹجی بھی تو یہی تھی نا کہ ہم نے سسٹم میں سے نکلنا ہے، اس لیے تو سسٹم میں اسمبلی میں تحلیل کی گئی۔ پھر دخول ہو رہا ہے نا، پھر تو دوبارہ داخل ہو رہے ہیں اسی سسٹم میں، دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، نکل نہیں رہے۔ وہ استعفے جو دیے تھے ان میں سے 41 والے تو پریکٹیکلی ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ساڑھے استعفے واپس کر دو، ساڑھے کو لوگ غلطی ہوگی معاف کر دو۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس سے دو باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب اس الیکٹرل پروسیس کے بارے میں سیریس ہیں یا نہیں ہیں۔ Does he want to contest election and let the party go back into the parliament or not? کیونکہ جب تک 23 اگست 2023 نہیں آتی اس وقت تک تو اس اسمبلی نے قائم رہنا ہے، یہ آلموسٹ طے ہو چکا ہے۔ اچھا، اور اگر یہ اس نے رہنا ہے تو اس میں بائی الیکشنز ہوں گے جن کانسٹیٹوئنسیز سے انہوں نے استعفے دیے ہیں، اور دوبارہ ان کو وہیں جانا پڑے گا۔ اگر خان صاحب نے اپنا موقف قائم رکھنا ہے تو پھر یہ ساری حماقت ہے، اس کا مطلب بے وقوف بنا رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھی۔ میں عرض کروں اس کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا نا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں جب یہ کروں گا تو یہ سارا سسٹم ٹہ جائے گا، یہ بہ جائے گا، اور نئے سرے سے کتاب وہ پٹھان کی طرح سے اس نے کہیں مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا تھا اور گنتی لکھنی شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 11 پر پہنچے تو جو دوسرا ساتھی تھا اس نے کہا یہ تو جیت رہا ہے، اس نے کہا نہیں ابھی 8 ہوئے ہیں، اس نے کہا اچھا سب کو مٹاؤ پھر سے شروع کرو 1 2 3 4۔ تو یہ 1 2 3 4 شروع کرانے سے نہیں ہوگا کچھ بھی۔ آپ کو اس سسٹم کا اگر حصہ بننا ہے تو آپ الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں جا کے اپنا رول ادا کریں۔ اب آج جو حرکت ہوئی ہے وہ ذرا قابل غور ہے۔ وہ 41 لوگ آج گئے نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ میں اور کہا ہمیں اندر آنے دیں، اور اسپیکر صاحب نے کہا آپ آ ہی نہیں سکتے، آپ ممبر ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ فیصلہ ہو گیا، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ان کا وہ فیصلہ ہم تک آنے تو دینا، ابھی تک تو نہیں آیا۔ یہ تو بہت زیادہ لاہور کے فیصلے کے بارے میں جو جورسٹ ہیں، جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں پارلیمانی ڈیموکریسی کی، ان کو اس فیصلے پر خاصی حیرت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اب جب کہ وہ فیصلہ ہو گیا تو وہ ابھی صرف حکم سسپینڈ ہوا ہے،
ابھی اس کے اوپر پروسیڈنگز ہونی ہے, اگلی ڈیٹ کے اوپر اس کی ہیئرنگ ہونی ہے. راجہ پردیش صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ملا, میں تو اور صحیح بات ہے, نوٹیفیکیشن نہیں ایشو ہوا ابھی نا, ابھی تو اس کی پروسیڈنگز ہوں گی, اس پہ فیصلہ ہوگا, پھر جائے گا نوٹیفیکیشن. اس وقت تک تو یہ عدالت میں جا نہیں سکتے. اب آ جائیں جناب, آگے چلیں, آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ خان صاحب جو ہیں یہ عمران خان سے شروع ہوئے تھے, پھر یہ بن گئے طالبان خان, پھر طالبان خان سے سفر کرتے کرتے یہ اب بن گئے بحران خان. اچھا, تو یہ بحران خان صاحب جو ہیں وہ سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا غلام ہے, سارا سسٹم اسی طرح سے ایکٹ کرے گا جس طرح میں چاہوں گا. لیکن یہ کبھی نہ اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ ہی یہ کبھی دوبارہ ہوگا. اچھا بخاری صاحب, ایک اور جو آپ نے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے الیکشن کرانا ہے, جو سٹاف الیکشن کا آتا ہے, جو لاکھوں کی تعداد میں ہے, جس کی تعداد کل انہوں نے کچھ 4.25 لاکھ کے قریب بتائی تھی, اور جن جن اداروں نے وہ مہیا کرنے ہوتے ہیں لوگ جو جا کے الیکشن کرائیں گے, انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. فوج نے اور رینجر نے کہا ہے جی کہ ہم تو چونکہ ڈیجیٹل سینسز میں اس وقت شامل ہیں اور ڈپلائی کیے ہوئے ہیں ہم نے اپنے فورسز جو ہیں, تو اس لیے ہم تو آپ کو افراد فراہم نہیں کر سکتے. جو آئی جی پنجاب تھے انہوں نے کل کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے جو مجھے اجازت نہیں دیتی ہے ابھی کہ میں اتنی نفری جو ہے وہ الیکشن کے لیے سپیئر کر سکوں. لاہور ہائی کورٹ جو ویسے تو ہر فیصلہ مرضی کا دے رہی ہے خان صاحب کے, اس نے بھی کل کہا کہ جی ڈی آر اوز اور آر اوز کے لیے میرے پاس بندے نہیں ہیں. تو جب جنہوں نے الیکشن کروانا ہے وہ مین پاور ہی آپ کو حاصل نہیں ہے تو الیکشن کیسے ہوگا؟ اچھا, یہ خان صاحب چونکہ کہتے ہیں نا, بار بار کہتے ہیں, سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, لیکن خان صاحب بار بار پھر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو اگر ادارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا ان کو مجبور کر سکتا ہے اداروں کو؟ نہیں کر سکتا نا. ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیے یہ کنٹروورسی ہے کہ الیکشن کس نے اناؤنس کرنا ہے. پہلے کہا گیا کہ جہاں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں وہاں کا گورنر کرے گا. گورنر پنجاب نے کہا بھائی میں نے تو اس پہ دستخط ہی نہیں کیا, میرا تو واسطے کوئی نہیں ہے, لہٰذا کون کرے گا؟ الیکشن کمیشن کرے گا. پی ٹی آئی اپنی نئی منطق لے کے آئی کہ نہیں جناب صدر مملکت کریں گے, وہ اعلان کر سکتے ہیں کس وقت, وہ دیکھیں گے آئین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, یا کن حالات میں وہ گنجائش موجود ہے. یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ بھی بڑی اہم تھی, یہ تو میں ابتدائیہ میں بھول گئی. ملاقات جو ہے وہ صدر صاحب کی خان صاحب کے ساتھ, یہ کتنی ہمارے ایک ساتھی ہیں, کیا بات ہو رہی ہے, بہت سینئر, افتخار احمد خان صاحب. اچھا, وہ جب میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں تشریف لائے تھے وہاں, ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ملاقات آج کی ہے پریزیڈنٹ کے اور عمران خان کے بیچ, جس کے لیے خاص طور سے صدر صاحب فلائی کر کے لاہور پہنچے ہیں, وہ ہے کہ مجھے بتائیں کون سی تاریخ دوں میں الیکشن کی. اچھا, یہ خان صاحب کا بھی کہنا تھا, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن از دا ایجنڈا جس پہ بات ہونی ہے. ٹھیک ہے. جو حکومت کی طرف سے پہلا اندیا آیا تھا وہ یہ تھا کہ 16 کو الیکشن ہوں گے, 16 اپریل کو. اس پر پی ٹی آئی نے کہا نہیں جی 16 کو تو چھوڑ دیں آپ, 19 مارچ کو کرا لیں, 16 مارچ کی بجائے. اصل کروشل ٹائم اس وقت سٹارٹ ہوگا جب الیکشن ہونے میں 54 دن رہ جائیں گے, کیونکہ وہ 54 دن کا پورا پروسیس ہے. اچھا, ابھی اس کے اندر 1-2 ہفتہ ہے, اس لیے دونوں طرف سے کھیلا جائے گا اور کھل کے کھیلا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے, وہ بہت اہم ہے. وہ نیب کا جو کیس ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن الیکشن کے حوالے سے بھی جو پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ میں ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. یہی حال جو پٹیشن کی لاہور ہائی کورٹ میں اس کا بھی ہے. تو عدالتوں کا بھی ابھی فیصلہ آنا ہے اس کے اوپر کہ الیکشن جو ہے وہ کب کرایا جائے اور کس ڈیٹ کو کرایا جائے. یہ اس قدر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گھڑمس مچا ہوا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اچھا بخاری صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ بات میں مس نہ کر جاؤں, اس لیے میں چیف جسٹس صاحب کا, انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہم جس میس یا سچویشن اتنی میسی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کا حل نکلے گا. تو مطلب غلط بات اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن یہ بات چونکہ انہوں نے کر دی ہے تو پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے لیے جنرلی کتنی ضرورت ہے اس وقت, اور جلد ہونے بھی چاہیے؟ کوئی بھی ذی شعور آدمی انتخابات کے وجود کو, انتخابات کے کانسیپٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. چیف جسٹس صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ عوامی مسائل کا حل جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں, اس میں وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں نکلتے, خان صاحب جس کی توقع لگا کے بیٹھے ہیں, اور وہ آرام سے کہیں گے کہ میں تو یہ فیصلہ نہیں مانتا کیونکہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ پی ایم ایل کا پیڈ ملازم ہے, اس لیے تو دھاندلی ہو گئی. جی مجھے بتائیں پھر اس الیکشن پروسیس کا کیا فائدہ نکلے گا؟ بیک ٹو اسکوئر ون. ماننا انہوں نے ہے نہیں, یہ تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, جو فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہے
وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے, وہ غلط وہ تو فیصلہ دیکھیں ہے. نا, ان کو تو 100% یقین ہے نا کہ عوام ان کے ساتھ ہے, اور وہ جو ہیں وہ ریمارکیبل طریقے سے جو ہے وہ جیتنے والے ہیں, کراچی میں نہیں sweep تھے, کرنے والے ہیں. کراچی میں عوام نہیں تھے ان کے ساتھ, بتائے نا. ہاں بالکل, وہ آپ نے تو کہا کہ اس طرح کے جو آپ الیکشنز کو کے یاد ہے ریزلٹس ہیں حلیم وہ عادل ریفلیکٹ شیخ کرتے ہیں. کے اور علی زیدی کے بیانات کیا تھے کہ ہم لوکل باڈی الیکشن میں سویپ کریں گے سندھ میں, وجود مٹا دیں گے پیپلز پارٹی کا. مٹا. تو اگر خان صاحب کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ یعنی پھر کھیلیں گے مٹا کے, نئے سر سے گنتی لکھیں گے دوبارہ سے 1 2 3 4. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اگر خان صاحب کی بات میں مان لوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پورا اگلا سال صرف الیکشن ہوں گے, اور ایک الیکشن کا راؤنڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی کتنے بلین روپے لگتے ہیں وہ آپ کو بھی اندازہ ہے, مجھے بھی اندازہ ہے. اچھا بخاری صاحب, اگر پورا 1 سال ٹھیک ہے ہم نہیں متعامل ہو سکتے, اور پھر نظر بھی نہیں آ رہے کہ پورا 1 سال جو ہے شاید الیکشن جو ہیں وہ آگے سے آگے تھوڑے ہوتے چلے جائیں, کیونکہ اوبیسلی آپ وہ ٹائم لائن بتا چکے ہیں کہ پہلے 3 مہینے اس کے لیے اور پھر 3 مہینے اس کے لیے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر ہم یہ اسی سچویشن میں پھنسے رہیں گے. استحکام کس طریقے سے آئے گا اگر الیکشن جلد نہیں ہوتے تو, کیونکہ خان صاحب کی سائڈ کا بھی موقف ہے نا کہ استحکام ہی نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ سچ منہ سے نکل جاتا ہے, کوشش نہیں کرتا. وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے یہ, کہ اگر اس سارے گیمبٹ کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا تو پھر یہ سارا کچھ ہم کاہے کے لیے کر رہے ہیں. بہت ویلڈ سوال ہے, اور یہ سوال خان صاحب سے پوچھا جانا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ان کے موڈ کے مطابق نہ ہو, جو ان کی توقعات کے مطابق نہ ہو. اس کا اظہار وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, وہ بار بار کریں گے اس کے اوپر, چاہے وہ معاملہ ان کے قتل کے لیے پیسے دینے کا ہو, جس کو آپ کہتی ہیں ہندی زبان میں سپاری دے دی ہے, تو وہ سپاری دینے کا معاملہ ہو تو وہ نام بدلتے بھی رہتے ہیں. کہیں وہ شروع ہوئے 4 ناموں سے جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے باہر بھیج دی ہے, پھر وہ آگے 3 ناموں میں, پھر آگے وہ آصف زرداری پہ, پھر وہ اب آگے 2 بندوں پہ. وہ ٹی ٹی پی نے تو کہہ دیا ہم نہیں ہیں. سارے ٹی ٹی پی نے کیٹیگوریکلی آج ڈینائی کیا ہے کہ جناب خان صاحب نہ ہمارا ایسا کوئی پلان ہے, نہ ہمیں کسی نے ایسا کچھ کہا ہے, تو ہمیں تو معاف رکھیں. اب خان صاحب کس کے اوپر الزام لگائیں گے؟ جناب یہ تو ٹی ٹی پی والوں کو تو فوراً اس کی اونرشپ لے لینی چاہیے تھی, کیونکہ طالبان خان جو ہیں وہ جو کہیں تو ٹی ٹی پی کو اس سے انکار تو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے وہ بھی اسی جھوٹے بیانیے کے اوپر ہے, اور جھوٹا بیانیہ کل بھی ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ ان کے ہر بیانیے کا نام جو ہے وہ جھوٹ رکھ دیں, یا ہر جھوٹ کا نام بیانیہ رکھ دیں, تو وہ کوئی زیادہ غلط نہیں ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جب تک صحیح ٹریک پر آ کے ڈھنگ کی پولیٹکس نہیں کریں گے, یہ میس اپ اور گمبھیر ہوتا چلا جائے گا. اس کے مجھے حل ہونے کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دے رہے. اچھا بخاری صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جو فیصلے لیے جاتے رہے ہیں جن کا ہم کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں دیکھ رہے تحریک انصاف کی طرف سے یا خان صاحب کی طرف سے, اب ان کا آہستہ آہستہ ادراک ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 41 اراکین جو کہ اسمبلی کے باہر آئے, آپ نے بھی کہا, اور پھر اب راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا, تو کیا ادراک ہونا شروع ہو گیا, اس لیے جو ہے اب یہ دوسری پالیسی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے, کیونکہ یہ طے پا چکا تھا کہ ہم نے سسٹم میں سے نکلنا ہے, اب ایک دم سے کیسے یہ طے کر لیا گیا کہ ہم نے سسٹم میں واپس آنا ہے؟ جس طرح میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ امریکہ جو ہے وہ ہر جنگ میں گھس جاتا ہے بغیر ایگزٹ اسٹریٹجی بنائے, کہ گھس تو رہا ہوں نکلوں گا کیسے. وہی آل خان صاحب کا فیصلے کرتے ہیں, وہ غلط ہوتے ہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ جائیں کہاں. اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے سے کس نے نہیں روکا تھا انہیں, رکے وہ توڑ دیں, اور اب انہیں ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے, ہم کیا روکیں گے ان سے. لیکن اب آپ کو ان کی ہر دوسری بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی ہے. خود انہیں ادراک ہوگا لیکن وہ مانیں گے نہیں, مانیں گے نہیں, جو ہے وہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. یس دیٹس رائٹ. تو میرے خیال سے خان صاحب, عدلیہ, حکومت, پی ڈی ایم, ان سب کو مل کے پاکستان کے مفاد کا خیال رکھنا چاہیے. ایسے الیکشن کا کیا فائدہ اگر ملک جو ہے وہ معاشی طور پر بربادی کا شکار ہو جائے. ایسے الیکشن کا کیا فائدہ کہ آپ نے جیت کر بھی اسمبلی میں جانا نہیں ہے, آپ نے ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. خان صاحب کو میں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر اسمبلی میں, چاہے وہ پروونشل ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے, وہاں صرف پی ٹی آئی کے لوگ جیت کے بیٹھے ہوں. یہ نہیں ہونے کا, یہ اس دور عہد میں تو ممکن نہیں ہے. اگلے جہان میں جا کے ایسی کوئی اسمبلی بن جائے تو میں نہیں کہہ سکتا. تو ان کو ریکنسائل تو کرنا پڑے گا انہی لوگوں کے ساتھ جنہیں وہ چور ڈاکو کہتے ہیں, بیٹھ کے اسمبلی کے اندر
مساک جمہوریت بھی کرنا پڑے گا, مساک معیشت بھی کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, یہ گورنر کے پی نے ایک بڑا عجیب سا دعویٰ کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب بڑے بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ لڑیں گے. تو یہ کب ہوا؟ دیکھیے میں اس کی ناراضگی چل رہی ہے؟ میں اس کو, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں ان کی یہ بات مان لوں, نہ انہوں نے وہ کوئی دعویٰ ایسا کر ثبوت رہے دیا ہیں. ہے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے اندر بے پناہ مائیگریٹری برڈز ہیں جو دوسری پارٹیوں سے اڑ کے آ کے اس کا حصہ بنے تھے, لہٰذا یہاں سے اڑ کے کسی پارٹی میں چلا جانا ان کے لیے کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا. یہ نوٹ جو ہے وہ بڑا پرفیکٹ رہے گا بریک کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایبٹ آباد کنونشن سے دھواں دار خطاب مریم نواز صاحبہ نے آج کیا کہا, اس بریک کے بعد آ کر ڈسکس کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ایبٹ آباد کنونشن, مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا وہاں پر, اور کافی تنقید کا نشانہ جو ہے وہ آج ان کی طرف سے بنایا گیا ہے خان صاحب کو, ان کی حکومت کو. جو الزامات ان کی حکومت کے اوپر لگ رہے ہیں, یقیناً انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ذمہ دار ان کی حکومت نہیں ہے جو کہ پچھلے 8 مہینے سے ہے. یقیناً اس سے پہلے 4 سال کا خان صاحب کا دور تھا. پھر کچھ اور اہم باتیں بھی جو ہیں وہ ان کی طرف سے کی گئی ہیں. بخاری صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا تھا جی کہ اسکرین کا ٹائم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونے والا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی کنونشن خطاب ہو رہا ہے, دھواں دار خطاب جو ہے آج بھی کیا گیا, اور میرے خیال میں کافی باتیں جو خان صاحب ان کی غیر موجودگی میں کرتے رہے ہیں, ان کے تواتر سے جوابات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور ٹھیک یاد کرایا مجھے جو میں نے کہا تھا. اور خان صاحب کو شاید اس کا ادراک نہیں تھا کہ کبھی یہ بھی ہوگا کہ مجھے بھی وقت جو ہے ٹی وی کا وہ مانگنا پڑے گا یا بتانا پڑے گا کہ میں اس وقت بولوں گا, کیونکہ اٹ واز فری فار ہم, جس مرضی اسکرین کے اوپر جتنی دیر مرضی قبضہ رکھیں. مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے بخاری صاحب کہ ایک وقت طے ہوا ہے اور پھر ڈیلے ہوتے ہوتے 2-3 گھنٹے بعد سب دیکھ رہے ہیں. اینی وے, تو مریم کے آنے سے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلد اپنی سپیس بنائیں گی, اتنی جلدی وہ ٹی وی کے اسکرینوں کے اوپر اپنا وقت کا حصہ لیں گی. اور جو آج کی جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, جس کے اوپر ہم گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں, اس تقریر کو اگر آپ لیں تو جس کو کہتے ہیں ترکی بترکی جواب دینا, یا یہ آنا والا ہے جی, یا یہ کہ جواباں غزل, جس میں مرضی ضرب المثل میں اس کو فٹ کر لیں, وہ آج بولی ہیں اور خوب بولی ہیں. دیکھیے یہ جو 1.5-2 مہینے باہر رہی ہیں, والد صاحب کے پاس رہی ہیں, وہ والد صاحب ان کے جو ہیں وہ بھی بیانیے بنانے کے بہت ماہر ہیں, ان کا بھی ویژن ہے, بہت سیاست میں ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے. اور انہوں نے خود بھی آ کے کہا ہے کہ مجھے اپنے والد کی جو نصیحتیں ہیں, جو انہوں نے مجھے رہنمائی دی ہے, اس سے مجھے استفادہ حاصل ہوا ہے, اور میں اب جا کے واپس اس کا جو اظہار کروں گی. آج کی تقریر کے جو 3-4 پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی کرپٹ ہے تو وہ صرف عمران خان ہے, ان کی بیگم ہے, یا ان کی بیگم کے آگے دوست ہیں جن میں فرح گوگی شامل ہے, اجمل گجر کے پتہ نہیں کون سا قاسم گجر, یہ بھی کہا پہلی گرفتاری بھی انہی کی ہونی چاہیے. تو بی بی جو ہیں وہ جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کے حواری مسلم لیگ نون کے گھروں میں گھستے رہے ہیں, وہی کام میرے خیال سے اب مریم نے بھی شروع کیا طے کر لیا گیا. دیکھیں نا, آپ دیکھیں نا, وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلی گرفتاری جو ہے آپ کی بیگم کی ہونی چاہیے, پھر فرح گوگی کی ہونی چاہیے. تو یہ جو ابتدا ہے یہ کافی پریشان کرے گی تحریک انصاف کے لوگوں کو, یہ میں بتا رہا ہوں, کیونکہ جہاں جہاں بھی وہ جا رہی ہیں ان کی پذیرائی تو ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ کہنا, یہ جو اجلاس شروع ہونے سے 2 گھنٹہ پہلے کی خالی کرسیاں دکھا کے سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ باولپور کے کنونشن میں لوگ نہیں تھے, یہ چلے گا نہیں. لوگ اب اس کو مانتے نہیں ہیں. آج ایبٹ آباد میں بڑا بھرپور ان کا خطاب تھا, بہت وہ تھرے دار تقریر انہوں نے وہاں کی ہے. اور انہوں نے جو 2 باتیں وہاں امپورٹنٹ کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر ہزارہ کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا, ہمیں ووٹ دیا, اور ہم 2/3 میجورٹی لے سکے تو ہزارہ صوبہ یہ پڑا ہے. یعنی اتنے وثوق سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وعدہ جو خان صاحب پورا نہیں کر سکے جنوبی صوبے کا, جو جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے وہاں کے 20 کے قریب ایم این اے ایم پی ایس کو شامل کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو کر دیں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, جن میں سے کچھ لوگ ناراض ہیں, کل ہی ہم نے بات کی تھی وہاں سے مہتاب عباسی صاحب کی, ان کے وہاں اس وقت سب سے بڑے اسٹالورٹس جو ہیں وہ تو اپنے امام صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا پورا, اینی وے وہ جو سوات سے جن کا تعلق ہے, وہ اس وقت سب سے بڑے لیڈر مسلم لیگ کے وہاں وہ ہیں. انہوں نے اپنی حالیہ ملاقات میں نواز شریف صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کے پی کے میں جلسے کرنے کی اجازت دیں, تاکہ جو کھلی فیلڈ وہاں ہم نے چھوڑی ہوئی ہے وہاں ہم ان کو کاؤنٹر کرنا شروع کریں. اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ جلسوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا شروع کر دیں گے. اور اب چونکہ وہ یعنی کے پی کے دورے پر ہیں,
سب سے پہلے وہ گئی جنوبی پنجاب میں، بہاولپور میں جا کے انہوں نے خطاب کیا. اب انہوں نے وہاں جلسے کرنے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ فیلڈ جو ہم سمجھتے تھے کہ ڈومینیٹڈ بائی خان صاحب، اس فیلڈ میں وہ میرے خیال سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی تحفظات وہاں پر حتی المقدور کوشش اٹھائے جا رہے تھے، ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش جو ہے آپ سمجھتے ہیں کی جائے گی؟ ہاں میرے خیال سے ان کی جانی گی نہیں کی جانی چاہیے. اچھا، اگر لوگ ناراض ہوں گے تو پارٹی کو نقصان پہنچے گا. یہ لوگ وہاں کے سینئر سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی وہاں فالوئنگ ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کنونشن سے خطاب ہے بخاری صاحب، اب کیا ہم سمجھ لیں کہ نون لیگ بھی انتخابی جو مہم ہے اس میں اتر چکی ہے؟ ہاں میرے خیال سے یہ الیکشن کیمپین کا ہی آغاز ہے، سٹل آغاز ہے، بہت باقاعدہ اس کا فارمل اعلان نہیں کیا گیا ہے. اور جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو اشارے دیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان قصہ پارینہ ہو چکا اور تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے. یہ زبان مریم کی کبھی نہیں رہی پانی. ہر چند کے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کہہ رہی ہیں، لیکن یہ جو اصطلاحات انہوں نے استعمال کی ہے، اور یہی نہیں، انہوں نے کہا ایک ذہنی مریض جو ہے اس کے ہاتھوں مرک کا حال بہت برا ہے. یہ زبان اور لہجہ یہ پہلے نہیں تھا. تو چونکہ خان صاحب بھی کوئی رعایت نہیں فرماتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں چور، ڈاکوؤں کی فیملی، ڈاکوؤں کا راج وغیرہ وغیرہ. تو اب انہوں نے کچھ اور بھی یاد کرایا ہے کہ جناب خان صاحب وہ آپ نے 300 ڈیم بنانے تھے قبلہ، اس کا کیا ہوا؟ اس سے پہلے وہ بابا ڈیم کی بھی بات کر چکی ہیں وہ جو ثاقب نثار صاحب تھے. پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ جو سونامی تھا وہ کیسے دیکھیں وہ کہ وہ درخت کہاں ہے؟ سلیمانی ٹوپی والی بات بھی کی ہے انہوں نے، سلیمانی ٹوپی پہن کے وہ درخت جو چھپے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ BRT کی بسیں چلتی نہیں ہیں، صرف جلتی ہیں. تو کافی کرخت یعنی ایگریشن ہے مریم نواز کی طرف سے. اور یہ لاہور کو پشاور بنانے کا الزام بھی لگایا. ہاں مطلب انہوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا، آپ نے تو لاہور کو بھی پشاور بنا دیا. اس لیے کہ دیکھیں ایک بات یہاں ہمیں کہی جاتی تھی، ہمیں بتائی جاتی تھی کہ KPK کا صوبہ جو ہے چونکہ وہاں 10 سال سے حکومت ان کی ہے، تو وہاں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. وہاں کی پولیس ماڈل ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا کتنی کی ماڈل ہے، کیا حال اس کا ہوا ہے. پھر وہاں ہمیں کہا گیا کہ جناب گورننس جو ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ سارا کچھ کھل کے اب سامنے آ گیا کہ حال اتھے بھی پیڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ آج انہوں نے باور کرانے کی کوشش کی ہے ان کو، اور جس ڈٹرمنیشن کا اظہار کیا ہے اور جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے، آنے والے وقتوں میں خان صاحب کے اوپر کرٹیسزم اور بڑھے گا. اور چونکہ اب خود وہ لیڈ کر رہی ہیں تو باقی کی پارٹی بھی نیچے سے بولے گی، وہ گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے جیسا کہ پہلے بیٹھے ہوئے ان کو پھر اب ان کو فالو تو کرنا پڑے گا، ان کو فالو کرنا ان کی مجبوری بن جائے گا. بالکل. اچھا اب بخاری صاحب یہاں پہ فیصلہ کر لیا گیا، آپ نے کہا کہ کرٹیسزم اور بڑھے گا، وہاں سے کرٹیسزم کبھی نہیں رکا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی گرما گرمی جو سیاست میں ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اگلے آنے والے دنوں میں، کیونکہ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا، وہاں سے تو کبھی رکا ہی نہیں تھا؟ دیکھیں یہ ون سائڈ شو ختم ہو گیا، یہ اب 2 وے ہوگا. اور دونوں پارٹی چونکہ خاص طور سے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا گڑھ ہے، اور PTI دعویٰ کرتی ہے کہ KPK ہمارا گڑھ ہے. وہ یہاں بیٹھ کے بینڈ بجا رہے ہیں، اس نے جا کے اس کے گھر میں بینڈ بجائی ہے. تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. یہ پرویز خٹک صاحب مجھے پھر یاد آ گئی، کس پارٹی میں جا رہے ہیں یہ؟ کہیں ادھر تو نہیں آ رہے؟ دیکھیں ابھی تک کی جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کی گفتگو ہے، جو لہجہ ہے انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس سے تو نہیں لگتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ایک کلاس ہے نا پوری مائیگریٹری برڈز کی، فصلی بٹیرے جو ہیں، وہ ہمارے ہیں اس کی بڑی تعداد ہے. نظام آباد چوہان صاحب کی ہم نے بات کی تھی، ان کا لب و لہجہ ابھی بھی ٹی وی پہ کچھ اور ہے، پس پردہ جو رابطے ہو رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہاں تو وہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ سیاست میں there is nothing which is called the end game. It is a game of, it is a politics is a game of compromises and adjustments. یہ ہوتی رہتی ہیں، اور سیاستدان جو ہیں وہ یہ کروٹیں لیتے رہتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، جوں سے پاکستان کی مرز وجود میں آیا ہے، آپ دیکھ لیں سیاست میں مائیگریٹری برڈز جو ہیں رہے ہیں، ان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. لیکن اب آئے گا مزہ. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے نا خان صاحب کا ون سائیڈڈ شو جو وہ سوشل میڈیا ونگ کی بنیاد پر، سوشل میڈیا ونگ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے مریم نے بہاولپور میں جس قسم کی مہم جو ہے وہ لانچ کی ہے، جس طرح سے لوگوں کو انکریج کیا ہے، یوتھ کو خاص طور سے، کہ آپ سوشل میڈیا ونگ سنبھال لیں، یہ بھی آپ کا ایک محاذ جنگ ہے. تو جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا خان صاحب کا، وہاں بھی انہیں ٹف کمپٹیشن ملنے جا رہا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر مریم ان کے لیے فی الحال کافی دکھائی دیتی ہیں. اور اگر کہیں نواز شریف صاحب آ گئے
پھر تو پھر تو یہ ہو سکتا نقشہ ہے کہ بالکل الٹ ہوگا. ہاں بالکل، ہم پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سیریز آف جلساز نظر آئے، وہ بالکل ایک پورے طریقے سے کہتے ہیں کہ انتخابی مہم جو ہے وہ شروع ہو جائے، اس کے بعد یقیناً چیزیں جو ہیں وہ اور ہیٹ اپ ہوں گی. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے جی بڑے اہم مدعے کے اوپر، اور وہ ہے ملک میں بڑھتے ہوئے جنسی زیادتی کے واقعات، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے. وہاں پر اب امن و امان اور اس طرح کی جو صورتحال ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں، وہ بھی ایک بڑا چیلنج بن کر جو ابھر رہے ہیں. یہ کسی اکا دکا کوئی واقعہ نہیں ہے، کسی ایک جگہ کا یا دو جگہ کا واقعات نہیں ہے، بلکہ پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعدد واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. نہ صرف چھوٹی جگہوں پر بلکہ بڑے شہروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے اسلام آباد F9 پارک میں 2 جنسی زیادتی کے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں. بخاری صاحب، یہ میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہے اس وقت، ملک بھر سے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. آخر کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں اور چیلنجز تو ہیں ہی، ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں. یہ میرے خیال سے ریسنٹ کیسز تو اپنی مثال آپ ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم ہسٹری میں جاتے ہیں ابھی. لیکن یہ جو آپ نے F9 پارک کے 2 کیسز کا حوالہ دیا، یہ ہارٹ لینڈ ہے اسلام آباد کا، وچ از اے کیپٹل سٹی، جس میں پولیس کی تعداد بھی بے پناہ ہے، جہاں پٹرولنگ کا نظام بھی بے پناہ ہے، جہاں پر کیمرے بھی بے پناہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ میرے خیال سے وہاں کی جو مقامی اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ کمشنر صاحب ہیں، جو بھی ان کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے کہ ایک دارالخلافے کے ہارٹ لینڈ کے اندر ایک پبلک پارک میں یہ 2 واقعات اوپر نیچے ہو جائیں. ایک تھوڑا پیچھے میں نے کہا تھا ذرا ہسٹری میں چلتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک سیریز چلی تھی یہاں پر معصوم بچیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ ریپ کرنے کی، مرڈر کرنے کی، اور ان کی ویڈیوز بنا کے باہر بھیجنے کی، جس کے پیسے ان کو ملتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے ان گھناؤنے جرائم کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ کہلانے کے اہل ہیں یا حق رکھتے ہیں اس کا؟ کیا اسلامی معاشروں میں یہ ہوتا ہے؟ اسلام میں تو اس کی اتنی کڑی سزا ہے کہ عبرتناک سزا ہے کہ سنسار کر کے ان کو مار دیں جنہوں نے ایسا فیل کیا ہو. اور ہمارے ہاں دیکھیں ذرا اسلامی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. 200% رائز ہے ریپ کیسز میں سندھ میں خاص طور سے، اور کنوکشن ریٹ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ 1%. تو بخاری صاحب، اس کا تو مطلب ہے کہ ہم بہت بے اس حیث کا ہو مطلب چکے یہ کہ ہم انکریج کر رہے ہیں، ہم الاؤ کر رہے ہیں ان کو کہ وہ معاشرے کی بچیوں کی، ہماری بیٹیوں ماؤں کی عزتیں لوٹیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ معاشرہ اس لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یعنی ہمارے یہاں سزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کھلی چھٹی مل گئی نا کہ آپ جو بھی کریں، اگر خوف نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے میں نے کہا نا کہ اسلام میں اسی لیے اس کی ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہے کہ جس کو ایک کو سزا ملے 100 اس سے عبرت حاصل کریں اور دوبارہ وہ فیل نہ کریں. ہمارے ہاں تو یوں لگ رہا ہے اضافہ اس طرح ہو رہا ہے جیسے اس سزا جو ہمارے ہاں ہوئی ہے ایک مجرم کو کہ شاباش ہے بھائی لگے رہو، یہ چلاتے رہیں. یہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا. مشکل یہ ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ مثبت نہیں ہے اس طرف. ہم اپنی ماں کی بہت عزت کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاتے ہیں. ہماری بہن کی غیرت کا سوال اگر ہو تو ہم قتل کر سکتے ہیں. ہماری بیٹی کو کوئی ہاتھ لگائے، اس کی طرف دیکھے، ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. ہم نے ابھی تک عورت میں کی عزت کرنے کا فن نہیں سیکھا ہے. یہ بہت شرمندگی کی، بہت ذلت کی بات ہے کہ ہم عورت کی عزت نہیں کرتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سڑک کے اوپر جو عورت آ گئی ہے بس وہ اویلیبل ہے. یہ کیا رویہ ہے؟ اچھا بخاری صاحب، میرے خیال میں اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عورت کی عزت کرنا یا اپنے رشتوں کی الگ سے، جس طرح آپ نے کہا کہ ماں بہن بیٹی کی اپنی ہر کوئی عزت کرتا ہے، عورت کی عزت کرنا ایک الگ چیز ہے. میں نے یہ کہا کہ وہ کر کے ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، وہ تو ہمارے پر فرض ہے. فرض ہم پر یہ بھی ہے کہ ہم معاشرے کی ہر عورت کی عزت کریں. تبھی امپاورمنٹ آف وومن کا خواب پورا ہوگا، تبھی خواتین کی عزت ہوگی اور یہ معاشرہ ترقی کرے گا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ سیاستدان اپنے صبح سے شام تک اقتدار کے نشے میں، اقتدار کے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ اس طرح کی معاشرے کے اندر جو ناسور ہیں ان کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شرمناک صورتحال ہے. میں تو اپنے آپ کو یہ واقعات جب دیکھتا ہوں اپنے سامنے، اخباروں میں پڑھتا ہوں، ٹی وی کی سکرین پر دیکھتا ہوں، تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو پاکستانی اور مسلمان کہتے ہوئے. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ڈائلیما ہے، اور اتھارٹیز کو وقت نکالنا پڑے گا کہ وہ یہ روٹین کی سیاست اور اس کے جھگڑوں کو چھوڑیں اور معاشرے کے اندر یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کی طرف توجہ دیں. ورنہ یہ معاشرہ اتنی تیز رفتاری سے ڈکے کرے گا کہ ہم نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے. اچھا بخاری صاحب، میسج کیا جا رہا ہے؟ فار انسٹنس اگر ہم صرف اسلام آباد والے واقعے کو لے لیں، F9 پارک کے اندر
خواتین کو کیا میسج جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا؟ اگر آپ جس طرح کیپٹل کے اندر اتنا پرومیننٹ پوش ایریا، وہاں پر جہاں پر کوئی سنسان جگہ نہیں ہے، وہاں پر لوگ واک کرتے ہیں، وہاں پر بڑی تعداد لوگوں کی بچوں کے ساتھ آتی ہے، وہاں پر اگر آپ محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، باہر نہ نکلیں۔ 51% ہیں خواتین ہمارے معاشرے کا آبادی کا حصہ، 51% کی اگر عزت محفوظ نہیں ہے، اگر ان کو معاشرے میں ایکول فوٹنگ کے اوپر رسپیکٹ حاصل نہیں ہے، تو یہ معاشرہ جو ہے یہ کوئی بھی اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں یہ جرائم ہوتے نہیں، ہوتے ہوں گے، ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا جتنی کڑی ہے پھر اس کے بعد اس کا رواج نہیں پڑ سکتا۔ ہمارے ہاں تو رواج پڑ رہا ہے کہ آپ یہ جرم کریں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں بخاری صاحب، ایک اور چیز ہے وکٹم بلیمنگ، اس کو ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی یہی ہوا موٹر وے پہ، آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد CCPO صاحب نے کیا کہا تھا وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ ایک منٹ رک جائیں پلیز، یہ آپ نے جس فراوانی سے اپنے ہاتھوں کا استعمال فرمایا ہے، میں آپ کو ایک لیڈر ہے پاکستان کی بہت بڑی پارٹی کا جس کا نام عمران خان ہے، یہ آپ نے وکٹم بلیمنگ کے بارے میں اس کا بیان یاد ہے کہ عورتیں ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ میں اسی طرف آنا چاہتی تھی۔ آپ نے ذکر نہیں مناسب سمجھانا تھا، تھوڑا سا ہو جائے۔ وہ تو آپ نے کر ہی دینا تھا نا بخاری صاحب، لیکن وہی والی چیز ہے نا کہ مطلب اگر وہاں سے چیز شروع ہوگی تو پھر نیچے تک تو آئے گی نا، پھر ان کے فالوورز بھی جو ہے اس چیز کو کہیں گے۔ پولیس یہ کہتی ہے جی رات کے 8 بجے آپ پارک میں کیا کرنے گئی تھی؟ F9 پارک کی بات کر رہی ہوں میں، زیادہ دور نہیں جا رہی۔ 8 بجے رات کو پارک میں خواتین نہیں آ سکتی، یا تو پھر کہہ دیں نا۔ آپ کو یاد ہوگا جو واقعہ یہاں پر ہوا تھا کورال گھاٹی کے پاس، اس کے اوپر بھی CCPO صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ اتنی لیٹلی کیوں کی؟ یعنی یہ وکٹم بلیمنگ والی بات آپ نے بہت خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے۔ جب تک ہم وکٹم بلیمنگ کرتے رہیں گے، یہ جو مجرم ہیں، یہ جو قاتل ہیں، یہ جو ریپسٹ ہیں، یہ اسی طریقے سے عدالتوں سے ریلیف لیتے یہ بخاری صاحب وہی ہے نا، جب آپ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، آپ اپنی حفاظت خود کریں۔ تو وکٹم بلیمنگ کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ بہت امپورٹنٹ مدعا ہے میرا خیال ہے کہ لمحہ فکریہ، اور اس کے اوپر یقیناً حکومت کو جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی۔ وقت یہاں پر پروگرام کا ختم ہوتا ہے، بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔